بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنٹ آواز چینلز کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجیے۔ آج آپ کے ساتھ پھر ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ بے وفا، ایک ایسی خوبصورت کہانی دو دوستوں کی جو آپس میں کزن ہیں، دیا اور ریا۔ دونوں کی دوستی بے مثال، یہ دوستی آگے جا کے کیا رنگ لائے گی تو سننا نہ بھولیے گا۔ ایپیسوڈ 6 کے ساتھ آج آپ کے ساتھ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ اور اماں جان بھی بہت خوش ہو رہی تھیں، تالی بجا رہی تھیں۔ ریا بھی خوشی میں گانے گانے کے بعد ڈانڈیا کی بچوں کے ساتھ پریکٹس کر رہی تھی، اور اپیا بھی بول رہی تھی بچوں کو میں لے کر آ جایا کروں گی، تم لوگ ڈانڈیا کی پریکٹس کرنا۔ تو ریا تو بہت خوش ہو گئی۔ رملہ آپی، ہم اپنی اور کزن کو بھی تو رہنے کے لیے بلائیں گے شادی میں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، دیا کی کزن جو ہیں وہ سب آپس میں دوست بھی تو ہیں، سب آئیں گی۔ ہاں ہاں آپی، کتنا مزہ آئے گا، مجھے تو ابھی سے اپنے کپڑوں کی فکر لگ گئی ہے۔ ارے سب ہو جائے گا۔ رات بہت ہو چکی تھی، نانی اماں بھی اب تھک رہی تھیں، بول رہی تھی مہندی تو آنے دو، پھر میں بتاؤں گی اپنے زمانے کے گانے۔ تو ریا نے کہا ہم بھی آپ کو بتائیں گے اپنے زمانے کے گانے، ہمیں بھی نانی اماں مہندی کے گانے آتے ہیں۔ نانی اماں کہنے لگی ڈھولک تو آنے دو، 2 مہینے تو رہ گئے ہیں، کام کتنے پڑے ہیں۔ اور میں سب کی باتوں کو سن رہی تھی، سب نے ہی اپنے اپنے گانے سنا ڈالے، بچے بھی کچھ گا رہے تھے تو اپیا نے بھی مہندی کے حوالے سے کچھ گانے بتائے۔ سب لوگ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اب نانی اماں نے کہا رات بہت ہو گئی ہے، بچوں کو بھی سلاؤ اور تم لوگ بھی آرام کرو، مجھے بھی اب نیند آ رہی ہے، اور آج تو میری نماز بھی قضا ہو گئی، رات کافی ہو گئی تھی۔ اماں جان نے بھی کہا نماز تو اماں جان آپ وقت پر پڑھتی ہیں، آج دیا کی خوشی میں آپ نہیں بیٹا، میں کچھ بھی ہو جائے میں نماز پڑھ لوں گی، قضا نماز پڑھ کے ہی سوؤں گی، چلیے اماں آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ رات ہو چکی تھی، بچے بھی اب نیند میں لگ رہے تھے۔ اپیا نے بھی بچوں کو کہا چلو اپنے کمرے میں، ان کو سلانے کے لیے کمرے میں لے گئیں۔ ریا بھی رات رک گئی تھی، خالہ جان تو چلی گئی تھی، خالو کی کچھ طبیعت صحیح نہیں تھی تو خالہ جان زیادہ نہیں بیٹھ پائیں۔ بچے بھی تقریباً کمرے میں چلے گئے، ریا بھی اب تھک چکی تھی، مجھے بھی نیند آ رہی تھی۔ اگلے دن صبح ہوئی، ناشتے کی تیاری ہوئی، سب کو ناشتہ کروایا، ریا نے بھی میرے ساتھ کام کروایا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے، اپیا اور رملہ آپی جانے کی تیاری کر رہی تھی، گھر جانے کی۔ نانی اماں نے آواز لگائی اور کہا رملہ بیٹا ادھر آؤ۔ رملہ آپی نانی اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی، سجیلا کو بھی بلا لاؤ۔ سجیلا آپی آپ کو نانی اماں بلا رہی ہیں۔ اور دونوں آپی نانی اماں کے پاس تخت پر بیٹھ گئیں۔ نانی اماں نے کہا ٹائم تو بہت کم رہ گیا ہے اور ہمیں تیاری بھی کرنی ہے۔ جی جی مجھے پتہ ہے، ساری ذمہ داری مجھے پتہ ہے نانی اماں، لسٹ وغیرہ تو میں نے رکھ لی تھی بنا کے، آپ کو بھی بتا دوں گی۔ ہاں بیٹا لسٹ بنا لی ہے، مگر فرنیچر کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ جی وہ میں نے ابو جان سے بات کی تھی، فرنیچر کے حوالے سے بات کی ہے میں نے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ارے بیٹا مجھے زیور کی بات کرنی ہے۔ جی جی بولیے بولیے نانی اماں، کیا زیور بنوانا ہے؟ دیا کا زیور تو بنا ہوا ہے، میرا ایک کڑا رکھا ہوا ہے اور بالیاں پڑی ہیں، کیا کروانا ہے نانی اماں؟ جی نانی اماں مجھے آپ کا کڑا یاد ہے،
بہت ہی پیارا سا کڑا ہے، اچھا وزن میں ہے، وہی سوچ رہی ہوں کچھ ریا کے لیے اس میں سے بنوا کے رکھ لوں اور دیا کے لیے بھی، اور سمدن کے لیے سوچ رہی ہوں دیا کی ساس کے لیے ایک چین لاکٹ اور ایک رنگ بنوا لو۔ یہ تو نانی اماں بہت اچھا سوچا آپ نے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ہے، آنٹی کو اگر یہ گفٹ دیں گے تو انہیں بھی بہت پسند آئے گا۔ یہی تو میں سوچ رہی تھی، پرانے وقت کا وزنی ہے میرا کڑا، آج تو سونا کتنا مہنگا ہے۔ یہ تو ہے، آج تو گرام کا اماں جان پتہ ہی نہیں چلتا، گرام میں بھی نہیں پتہ چلتا، اور ریٹ بھی دیکھیں آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اچانک سے بیل بجے فون کی اور میں دوڑتی ہوئی آئی اور میں نے کہا یہ فون بج رہا ہے، اماں جان فون اٹھائیے۔ تھوڑی دیر اماں جان نے بات کی اور کہا ارے راستے میں ہے، دیا کی ساس آ رہی ہیں۔ نانی اماں نے کہا دیا جاؤ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ارے اچانک یوں سمدن آ رہی ہیں؟ جلدی سے نانی اماں بھی سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ گھر تو بہت ہی صاف ستھرا تھا، صفائی میں کر چکی تھی، اپیا جانے کی تیاری ہی کر رہی تھی۔ دروازے پر بیل بجی، کچھ دیر کے بعد لگتا تھا وہ سامنے سے آ رہی تھی کہ انہوں نے انفارم کر دیا۔ اماں جان بتایا کیوں نہیں؟ اپیا نے کہا تھوڑی دیر پہلے ہی بتا دیتی۔ بیٹا سمدن کو تو کچھ بول نہیں سکتے، اور وہ راستے میں ہی ہوں گی، آتے آتے قریب انہوں نے اچھا کیا جو انفارم کر دیا۔ دروازے پر بیل بجی، دروازہ کھولا اماں جان نے، اور آنٹی سامنے ہی کھڑی تھیں، ڈرائیور کے ساتھ آئی تھیں، سلام دعا کرا اور اندر آ گئی۔ نانی اماں بھی بہت خوش ہو رہی تھیں، انہیں بٹھایا، باتیں ہو رہی تھیں۔ ریا سے کہا اپیا نے جاؤ ریا جلدی سے آنٹی کے لیے جوس لے کر آؤ۔ ریا بھاگتی ہوئی چلی گئی کچن کی طرف، آنٹی کو جوس وغیرہ دیا، اور آنٹی بات کر رہی تھی کیسے آنا ہوا آپ کا، بہت خوشی ہو رہی ہے، یوں اچانک پہلے سے بتا دیتی تو اور اچھا لگتا، ہم کچھ تیاری کر لیتے آپ کے لیے۔ ارے نہیں نہیں نانی اماں، اتنا سب کھا پی کے تو گئے ہیں اس دن، ہم تو بس آپ سے کچھ بات کرنے آئے ہیں، کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں ہاں بولو بیٹا کیا بات ہے؟ میں آپ سے بس ایک عرضی لے کر آئی ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں جہیز نہیں لوں گی۔ نانی اماں بہت غور سے سن رہی تھیں۔ اچھا ہم نے تو جہیز کی لسٹ بنا لی ہے، یہی فرنیچر کی باتیں گھر میں چل رہی ہیں۔ نانی اماں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ویل فرنش میرا گھر ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، کمی ہے تو بس ایک بیٹی کی، اور وہ تو آپ دے ہی رہی ہیں۔ جزاک اللہ، اماں جان نے بھی کہا اور اپیا نے بھی۔ بہت خوش ہو رہی تھیں اس بات کو سن کے نانی اماں۔ یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی، مگر ہم بیٹی والے ہیں، ہم سے جو بنے گا ہم وہ دینا چاہتے ہیں، آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں نانی اماں، بس آپ چند جوڑے دے کے بچی کو رخصت کر دیجئے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ نانی اماں نے بھی بہت خوش ہو کے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے میں بات کروں گی اس معاملے میں، اماں جان نے بھی کہا کہ میں دیا کے والد سے بات کروں گی۔ انہوں نے ایک عرضی ڈال دی اور کہا میں عرض کر رہی ہوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ یہ فیصلہ ضرور پسند کریں گے۔ اور جب انہوں نے بہت ریکویسٹ کی اور کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو نانی اماں نے بھی کہا ٹھیک ہے جو آپ کی خوشی۔ اور اتنے میں پھر ریا چائے اور ناشتہ لے کے آئی، تھوڑی دیر میں دیا بھی آ گئی۔ دیا نے آنٹی کو سلام کیا اور آنٹی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بہت خوش ہو رہی تھی، دعائیں دے رہی تھی۔ دیا بھی بیٹھی ہوئی تھی، نانی اماں نے بہت بہت خوش ہو کے ان سے یہ کہا کہ ہر شخص اگر بیٹا آپ کی طرح ہو جائے تو اس معاشرے میں جہیز کی جو لعنت ہے وہ ختم ہو جائے۔
اور جن گھر پر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ایک ایک گھروں میں جن کی بچیاں ہیں، ان کے والدین کے سر سے بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور بہت خوش ہو رہی تھی نانی اماں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو آنٹی نے کہا بالکل بے شک اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ وہ اس گھر سے جو قیمتی اثاثہ لے جاتے ہیں اس کی عزت کریں، اسے سنبھال کے رکھیں۔ اور بس نانی اماں بھی خوش ہو رہی تھی اور کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے بیٹا، بہت اچھا لگا، آپ کی اس بات سے ہم بہت اتفاق کرتے ہیں، یہ ہر جگہ ہونا چاہیے۔ ماں باپ تو سب کچھ دینا چاہتے ہیں مگر نہ جانے کسی والدین کی چادر ہے یا نہیں، مگر انہیں وہ چیز کرنی ہے۔ سجیلا آپی بھی بہت خوش ہو رہی تھیں آنٹی کے اس فیصلے سے۔ انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے، ٹائم بھی شارٹ ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ شاپنگ شروع کر دی جائے۔ میں آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، آپ اس گھر کی بڑی ہیں اور یہی سنا ہے کہ آپ کے فیصلے سب لوگ مانتے ہیں۔ ہاں ہاں بیٹا بولو، کیا بولنا چاہتی ہو؟ نانی اماں وہاں جلی کو آپ اجازت اگر ہو تو دے دیں، دیا کو ہم ساتھ لے جا کے شاپنگ کرانا چاہ رہے ہیں۔ شادی کی تیاریاں، نیو جنریشن ہے، آج کل کے ہیں یہ بچے، یہ اپنی پسند کے اگر کپڑے خریدیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ ہاں بیٹا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اماں جان نے بھی کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو میں 2 دن کے بعد دیا کو کیا شاپنگ پہ لے جا سکتی ہوں؟ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی بڑی بیٹی کو ساتھ بھیج دیجئے، سجیلا کو۔ جی جی ضرور، آپ سجیلا کو لے جائیے اور دیا کو جو آپ دلانا چاہتی ہیں۔ ہماری بھی ایک آپ سے ریکویسٹ ہے۔ جی جی نانی اماں بولیے آپ۔ ہمیں بھی آپ کے بیٹے وحاج علی کو شاپنگ کروانی ہے۔ جی جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے وجاہت سے بات کروں گی، وجاہت کے ساتھ وہاں جلی چلے جائیں، اسی ویک ڈیسائیڈ کر لیجئے تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا۔ جی جی بالکل نانی اماں، بہت اچھا لگا آپ کی بات سن کر، انشاءاللہ وہاں جلی پہنچ جائیں گے، آپ ہمیں دن بتا دیجئے گا۔ بہت شکریہ بیٹا، خوش رہو، اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی سلامت رکھے، اور سب نے آمین کہا۔ دیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر مل کر اجازت لے کر اب وہ جا رہی تھیں۔ آنٹی چلی گئیں، اپیا بھی اجازت لے رہی تھیں۔ نانی اماں سے کہا نانی اماں آپ فکر ہی نہ کریں، آپ اپنا کڑا نکال کے رکھیں، نیکسٹ ٹائم میں آتی ہوں تو رملہ اور میں جا کر یہ کام بھی آپ کا کروا دیتے ہیں، اور بھی اگر اماں جان کوئی کام ہوگا جیولرز کا تو بتا دیجئے گا۔ ہاں بیٹا 1-2 کام اور ہیں، اور اب جب تم لوگ آؤ گی تو جلدی جلدی بیٹا آنا شروع کر دو، ٹائم بہت کم ہے، کپڑوں کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اور وہ تو سبھی کچھ منع کر کے چلی گئیں، جو ہم سے ہوگا وہ ہم اپنی خواہش کے مطابق بیٹا ضرور کریں گے۔ جی بالکل اماں جان میں آ جاؤں گی، آپ لوگ بالکل فکر نہ کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد رملہ آپی سجیلا آپی بھی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ نانی اماں بہت خوش ہو رہی تھیں، بہت اچھا لگا، دعائیں دے رہی تھیں اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب دیا جیسے بنا دے۔ بہت دعائیں دے رہی تھیں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ وہاں جلی کے حق میں بھی نانی اماں نے دعا کی، اور سب بہت خوش تھے۔ اپیا اپنے گھر جا چکی تھیں، دیا بھی بہت دعائیں دے رہی تھی، اور بس خوش ہو رہی تھی کہ کسی طرح شاپنگ شروع ہو تو میں بھی شرارہ اور چیزیں، رسم کی چیزیں، دیا تمہارے اپٹن کے لیے سامان، تمہارا مایوں کا سوٹ وغیرہ وغیرہ باتیں کر رہی تھی، اور اس نے کہا کہ میں اپنی پسند سے تمہارے لیے مایوں کا سوٹ سلیکٹ کروں گی۔ میں نے کہا ضرور۔ ریا اور دیا دونوں ایک ایسی دوستیں، ایک ایسی کزن جن کی دوستی
انمول دوستی۔ اور اب ریا رو رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، یہ دوستی ہمیشہ برقرار رہے گی، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ریا نے کہا، جیسے تم نے ابھی کہا کہ دیا اور ریا کی یہ دوستی ہمیشہ برقرار رہے گی، تم مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی شادی کے بعد؟ میں نے کہا، یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی، وہ گھر ہے، تم وہاں بھی آنا، ہم باتیں کیا کریں گے، تم آنا اماں جان کے ساتھ۔ تو ریا بہت خوش ہو گئی اور مجھ سے لپٹ کے خوش ہو کے کہنے لگی، اب مجھے کوئی فکر نہیں، شادی کے بعد میں تمہارے پاس ضرور آیا کروں گی۔ اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے خوش ہو کے گلے مل کے لپٹ گئے، اور اس نے کہا، اللہ اس دوستی کو سلامت رکھنا، اس دوستی میں کبھی درار نہ آئے۔ اور خوشی میں کہنے لگی، اپیاں آنے والی ہیں، شاپنگ شروع ہوگی، اور میڈم آپ کو تو 2 دن بعد وہاں جلی کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے، مگر میں نہیں جا سکتی کیونکہ کباب میں ہڈی اچھی نہیں لگے گی۔ دیا بھی مسکرانے لگی۔ آپ سب کو میری کہانی اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجئے اور کامنٹس ضرور دیجئے۔ 7 ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سب کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ 7 ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ لے کر آؤں گی، تو سننا نہ بھولیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ بے وفا۔